ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے تاریخی معاہدے کو دنیا کے لیے بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس اہم ترین ڈیل کو ممکن بنانے میں پاکستان کا بڑا ہاتھ ہے اور قطر نے بھی کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ وفاقی کابینہ میں رد و بدل کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کے درمیان اس وقت مشاورت کا عمل جاری ہے۔ پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے لیے پاکستان تحریک انصاف اور مجلس وحدت المسلمین سے رابطہ کیا ہے۔ دس از ویری اسٹرینج۔ پاکستان تحریک انصاف جناب حکومت سے بھی مذاکرات کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئی ہے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی سے متعلق اچھی خبر وہ آئے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے عوام کا بجٹ متاثر ہوا۔ وعدہ ہے اور وزیر اعظم کی ہدایت بھی ہے کہ جس حد تک ممکن ہوا قیمتیں کم کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے ذرا امریکہ اور ایران کے حوالے سے بات کریں گے، چونکہ اگلے 24 گھنٹے بڑے اہم ہونے جا رہے ہیں۔ 24 سے 48 گھنٹے جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں، صرف ان دونوں ملکوں کے حوالے سے نہیں بلکہ پوری دنیا کے حوالے سے میری نظر میں بڑے اہم ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان امن معاہدے کی جو تقریب کی تیاریاں ہیں وہ حتمی مرحلے کے اندر پہنچ گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان ایک عدد جو معاہدہ ہے وہ سائن ہونے جا رہا ہے۔ برگن اسٹاک ریزورٹ، یہاں پہ بیسکلی یہ وینیو ڈیسائیڈ کیا گیا ہے، جہاں پہ یہ بڑا مہنگا ریزورٹ ہے۔ یہ اس کا مطلب کمرہ جو ہے وہ لاکھوں روپے کے اندر اس کا صرف رینٹ ہے اس ریزورٹ کا۔ تو وہاں پہ جناب یہ تقریب جو ہے منعقد کی جائے گی۔ پاکستانی وہاں پہ موجود ہوں گے، پاکستانی ڈیلیگیشن وہاں پہ موجود ہوگا، قطریز وہاں پہ موجود ہوں گے، امریکنز وہاں پہ ہوں گے، ایرانینز وہاں پہ ہوں گے، اور برگن اسٹاک میں چیف آف پروٹوکول پاکستان سے جو ہیں اور دیگر اعلیٰ حکام جو ہیں وہ پہلے ہی پہنچ چکے ہیں۔ وزیر اعظم جو ہیں شہباز شریف اپنے وفد کے ساتھ آج پاکستان سے روانہ ہونے جا رہے ہیں۔ ان کی قیادت میں جو ہے وہ صبح بتایا جا رہا ہے کہ وہ سوئٹزرلینڈ وفد جو ہے وہ پہنچ جائے گا۔ پاکستان کی میزبانی میں امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی یہ تقریب جو ہے اس ریزورٹ میں منعقد ہوگی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کے مطابق معاہدے پر دستخط امریکہ اور ایران کے صدور کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس تجویز پر ابھی غور کیا جا رہا ہے۔ ابھی یہ فائنل نہیں ہے کہ ایکچولی امریکہ کی طرف سے جو ہے وہ کون آئے گا، ایران کی طرف سے کون آئے گا۔ یہ بھی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے یہاں سے پزشکیان ایران سے اور وہاں سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے شاید خود آ جائیں، لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایکسیوس جو ایک امریکن میڈیا آؤٹ لیٹ ہے اس نے خبر دی ہے کہ ساتھ ہی ساتھ امریکہ ایران معاہدے پر دستخط جمعے کے بجائے بدھ کو بھی جو ہے وہ ہونے کا امکان ہے۔ فریقین ابنائے ہرمز کو جلد سے جلد یا جمعے سے قبل کھولنے کے معاملے پر مکمل متفق ہیں، یعنی ڈیجیٹل ای سائننگ جو ہے وہ معاہدے کی کر دی جائے اور اس کے بعد میں جو تقریب وغیرہ ہونی ہے وہ بعد میں کی جائے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں فریق چاہتے ہیں کہ جناب جلد از جلد جو ہے وہ آبنۂ ہرمز باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ کھل جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ ایران میں معاہدے پر دستخط کی تقریب جو ہے فی الحال جمعے کو ہی باضابطہ طور پہ جو ہے وہ آلریڈی پلانڈ ہے۔ اس میں فی الحال یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور جو ایرانی اسپیکر ہیں باقر کلیباف وہ اس کے اندر جو ہے وہ فی الحال شرکت کریں گے۔ یہ ابھی تک کی جو فارمل اناؤنسمنٹ ہے وہ یہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس میں تبدیلی بھی کر دی جائے۔ ساتھ ہی ساتھ رپورٹ میں کہا گیا کہ وائٹ ہاؤس پر معاہدے کا متن جلد جاری کرنے کے لیے شدید سیاسی دباؤ ہے، جو اب باقاعدہ طور پہ پڑھ کے اب سنا بھی دیا گیا ہے۔ ایران کا مطالبہ تھا کہ باقاعدہ دستخط ہونے تک معاہدے کا متن شائع نہ کیا جائے، جبکہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے دباؤ کے تحت متن چھپانے کے تاثر کی مکمل تردید کی گئی کہ نہیں جی چھپانے والا جو ہے وہ کوئی چکر نہیں ہے، ہم خود ایکچولی اس کو بتانا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کی جانب سے جو ہے اسے سنا بھی دیا گیا، بتا بھی دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے تاریخی معاہدے کو دنیا کے لیے بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس اہم ترین ڈیل کو ممکن بنانے میں پاکستان کا بڑا ہاتھ ہے اور قطر نے بھی کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ G7 اجلاس کے بعد ایک خصوصی اور تفصیلی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے واضح کیا کہ اگر یہ ڈیل نہ ہوتی تو آبنۂ ہرمز کبھی نہ کھلتا، جس سے دنیا شدید ترین معاشی کساد بازاری کا شکار ہو جاتی۔ بھائی جان آپ نے بند کی تھی ویسے، اگر ہم یہ ڈیل نہ کرتے تو بمباری کا سلسلہ ہفتوں اور مہینوں تک جاری رہتا، لیکن میں جنگ کو طول دے کر عالمی معیشت کو زبوں حالی کا شکار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی ہم نے امن کی بات کی، دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس راکٹ کی طرح اوپر چلے گئیں اور اب تیل کی قیمتیں گرنا شروع ہو گئی ہیں۔ انہوں نے پاکستان اور قطر کے رہنماؤں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اتوار کو طے پانے والی اس ڈیل پر انتہائی جلد ممکنہ طور پر رواں ہفتے جمعے کو دستخط ہو جائیں گے، جبکہ جوہری ذخائر سے متعلق تکنیکی بات چیت کا بھی فوری آغاز ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ایران اس بات پر راضی ہو گیا ہے کہ وہ نہ تو کبھی ایٹم بم بنائے گا اور نہ ہی حاصل کرے گا۔ ہم ایران سے تمام افزودہ جوہری مواد نکال کر اسے ناکارہ بنائیں گے۔ ایران کو جوہری ہتھیاروں سے روک کر ہم نے پوری دنیا کو ایک بڑی تباہی سے بچا لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ
جو ایکچوئل معاہدہ ہے بلومبرگ نے جناب اس کی خبر دی ہے، اور بلومبرگ نے کہا ہے کہ جناب 19 تاریخ کو سوئٹزرلینڈ میں یہ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس کے نکات کیا کیا ہیں، وہ 14 نکاتی مسودہ ہے۔ اس کے مفاہمتی یادداشت کا متن جو ہے بلومبرگ کی جانب سے جو پیش کیا گیا ہے اس میں نمبر 1 ہے کہ جی اسلامی جمہوریہ ایران اور امریکہ اپنے موجودہ جنگی اتحادیوں کے ساتھ اس یادداشت پر دستخط کرتے ہی تمام محاذوں پر بشمول لبنان جنگ کے فوری اور مستقل خاتمے کا اعلان کرتے ہیں۔ نمبر 2، ایران اور امریکہ ایک دوسرے کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرنے اور ایک دوسرے کے داخلی معاملات میں مداخلت سے گریز کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ نمبر 3، دونوں ممالک، اچھا مجھے اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ لکھا ہوا ہے اور ایک دوسرے کے داخلی معاملات میں مداخلت سے گریز کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ ایران نے آج تک کون سے امریکہ کے داخلی معاملات کے اندر جو ہے وہ مداخلت کی ہے؟ یہ تو بیسکلی امریکہ کے لیے ہے کہ جناب آپ نے ایران کے داخلی معاملات کے اندر مداخلت نہیں کرنی۔ خیر، نمبر 3، دونوں ممالک اس بات پر متفق ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ 60 دن کے اندر ایک حتمی معاہدے پر مذاکرات مکمل کریں گے جس میں باہمی رضامندی سے توسیع کی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، اس یادداشت پر دستخط کے فوراً بعد امریکہ ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی ختم کرے گا، کسی بھی قسم کی رکاوٹ یا مداخلت کو روکے گا اور زیادہ سے زیادہ 30 دن کے اندر بحری آمد و رفت کو مکمل طور پر بحال کرے گا۔ ایرانی جہازوں کی آمد و رفت جنگ سے پہلے کی سطح کے مطابق ہوگی۔ امریکہ حتمی معاہدے کے بعد 30 دن کے اندر اپنے فوجی دستے بھی ارد گرد کے علاقوں سے واپس بلائے گا۔ نمبر 5، یادداشت پر دستخط کے بعد ایران فوری اقدامات کرے گا تاکہ خلیج فارس سے بحیرہ عمان اور بحیرہ عمان سے خلیج فارس تک تجارتی جہازوں کی آمد و رفت 30 دن کے اندر جنگ سے پہلے کی سطح پر بحال ہو جائے۔ اس میں تکنیکی رکاوٹوں کے خاتمے اور بارودی سرنگوں کو غیر مؤثر بنانے کی ضرورت کو مد نظر رکھا جائے گا۔ نمبر 6، امریکہ اپنے علاقائی شراکت داروں کے ساتھ مل کر ایران کی بحالی اور اقتصادی ترقی کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کرنے کا عہد کرتا ہے جس پر دونوں فریق متفق ہوں گے اور جس کے لیے کم از کم $300 ارب کی مالی معاونت فراہم کی جائے گی۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس کے بارے میں کہتے رہے کہ نہیں جی ایسا کوئی چکر نہیں، ہم تو کوئی نہیں $300 ارب دے رہے۔ یہاں پہ بلومبرگ رپورٹ کر رہا ہے کہ جناب اس معاہدے کے اندر یہ بات شامل ہے اور اس منصوبے کے نفاذ کا طریقہ کار حتمی معاہدے کے حصے کے طور پر 60 دن کے اندر جو ہے وہ طے کیا جائے گا۔ نمبر 7، امریکہ اس بات کا عہد کرتا ہے کہ حتمی معاہدے کے تحت طے شدہ شیڈول کے مطابق ایران پر عائد تمام اقسام کی پابندیاں ختم کر دی جائیں گی۔ ایران دوبارہ اس عزم کا اظہار کرتا ہے کہ وہ کبھی جوہری ہتھیار تیار نہیں کرے گا۔ ایران اور امریکہ اس بات پر متفق ہیں کہ افزودہ جوہری مواد اور دیگر تمام باہمی طور پر متفقہ جوہری معاملات بشمول ایران کی جوہری ضروریات کو حتمی معاہدے میں مناسب طور پر حل کیا جائے گا۔ حتمی معاہدہ اس شق کی توثیق کرے گا۔ نمبر 9، دونوں ممالک اس بات پر متفق ہیں کہ حتمی معاہدے تک موجودہ صورتحال برقرار رکھی جائے گی۔ ایران اپنے جوہری پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا جبکہ امریکہ ایران پر نئی پابندیاں عائد نہیں کرے گا اور نہ ہی خطے میں اپنی فوجی موجودگی میں اضافہ کرے گا۔ نمبر 10، امریکہ عہد کرتا ہے کہ یادداشت پر دستخط کے فوراً بعد اور پابندیوں کے خاتمے تک امریکہ محکمہ خزانہ ایرانی خام تیل، پیٹروکیمیکل مصنوعات اور ان سے متعلقہ تمام خدمات بشمول بینکاری، انشورنس اور نقل و حمل کی برآمدات کے لیے خصوصی استثناء جاری کرے گا۔ اب یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور میرے نظر میں یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جناب اگر ایران کو باقاعدہ طور پہ یہ خام تیل اور ان تمام چیزوں کے لیے جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنے کی اجازت ملتی ہے، پاکستان اس سے بہت بڑا فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ابھی جو بھی ایون تیل کی سمگلنگ بھی ہوتی ہے پاکستان کے اندر ایران سے، لیکن اگر باقاعدہ طور پہ یہ لائنز اگر کھل جائیں، ایک تو سمگلنگ بند ہوگی اور دوسری بات یہ کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو بہت سستا تیل جو ہے وہ کراس دا بارڈر سے مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ اس بات کا عہد کرتا ہے کہ حتمی معاہدے کی جانب مذاکرات میں پیش رفت کے ساتھ ایران کے منجمد یا محدود فنڈز اور اثاثے جاری کر دیے جائیں گے اور وہ مکمل طور پر دستیاب ہوں گے۔ یہ فنڈز خواہ مرکزی اکاؤنٹ میں ہو یا منتقل کیے گئے ہوں، اسلامی جمہوریہ ایران کے مرکزی بینک کی جانب سے مقرر کردہ حتمی مستفید کنندگان کو ادائیگی کے لیے استعمال کیے جا سکیں گے اور مکمل طور پر قابل استعمال ہوں گے۔ امریکہ اس مقصد کے لیے تمام ضروری اجازت نامے اور لائسنس جاری کرے گا۔ ایران اور امریکہ اس بات پر متفق ہیں کہ ایک ایسا طریقہ کار قائم کیا جائے گا جو حتمی معاہدے کے کامیاب نفاذ اور مستقبل میں اس کی پابندی کی نگرانی کرے گا۔ نمبر 13، اس یادداشت پر دستخط کے بعد اور شق 4، 5، 10 اور 11 پر عمل درآمد شروع ہونے کی ضمانتیں موصول ہونے اور ان کے اقدامات کے تسلسل کے بعد ایران اور امریکہ باقاعدہ ماندہ شقوں کے حوالے سے حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات میں داخل ہوں گے۔ نمبر 14، حتمی معاہدے کی منظوری اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایک لازمی بائنڈنگ قرارداد کے ذریعے دی جائے گی۔ تو یہ جناب وہ 14 نکات ہیں جس کے ذریعے یہ معاہدہ جو ہے وہ اس کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے اور امید کریں کہ اسی طرح ہی جو ہے وہ برقرار رہے، کیونکہ آگے ایک بہت بڑا پارٹی اسپوائلر جو ہے وہاں پہ موجود ہے اسرائیل کی شکل میں کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرے۔ ایون تو ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ریسنٹ انٹرویوز کے اندر بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ میں نے بڑی مشکل سے کنٹرول کیا ہوا ہے اور نیتنیاہو جو ہے وہ مان نہیں رہا تھا، لبنان کے اوپر اس نے حملہ بھی کر دیا تھا اور یہ غلط کیا تھا اس نے، لیکن بد دعا کریں کہ معاملہ جو ہے وہ اسی طرح ہی نپٹا رہے اور چیزیں جو ہیں وہ آرام سے ریزالو ہو جائیں۔
اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں بھی آپ کو بتا رہا تھا، ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ اسرائیلی ایئر فورس نے 8 جون کو ایران پر ایک بڑے اور ہولناک فضائی حملے کی تیاریاں مکمل کر لی تھیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے آخری لمحات میں اسے روک دیا۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اس بات کا انکشاف اسرائیلی فضائیہ کے سربراہ میجر جنرل اوہم ٹوشلر نے فضائیہ کے اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کے نام ایک خط میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فضائیہ نے ایران کے اندر سینکڑوں اہداف کو نشانے پر لے لیا تھا، ہماری تیاریاں مکمل تھی اور جنگی طیارے پرواز بڑھنے ہی والے تھے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے آخری لمحات میں مداخلت کی۔ اسرائیلی فضائیہ کے سربراہ کے بطور ٹرمپ نے ایران پر حملے سے روک دیا، جبکہ تمام اسکواڈرن پرواز کے لیے تیار تھے اور پائلٹس کو آخری بریفنگ دی جا رہی تھی، مگر روانگی سے محض 1 گھنٹہ پہلے آپریشن منسوخ کرنے کا حکم ملا۔ اطلاعات ہیں کہ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم پر واضح کیا کہ اگر اسرائیل نے اس مرحلے پر کشیدگی میں اضافہ کیا تو اسے امریکی حمایت حاصل نہیں ہوگی اور اسے تنہا نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ بنجامن نیتنیاہو کو کنٹرول کیا ہے۔ اس کے علاوہ فرانس میں G7 سربراہی اجلاس کی سائیڈ لائن پر ڈونلڈ ٹرمپ اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی 1 on 1 جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے۔ بڑے قہقہے لگے ہیں اس کے اندر، اور I'm pretty sure مودی ایکچولی اس موقع کو استعمال کر رہا تھا کہ جناب میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے پچھلے چند مہینوں کے اندر، میں اس چھوٹی سی ملاقات کے ذریعے جو ہے وہ اپنی جو بےزتی ہوئی ہے اور جس طرح انڈیا کو اس پورے پروسیس سے باہر رکھا گیا ہے، اس سے میں جو ہے وہ کم از کم فائدہ اٹھا لوں۔ اس موقع پہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ تو ظاہری بات ہے انگریزی میں ہی بات کر رہے تھے، لیکن نریندر مودی جو ہے وہ ہندی میں بات کر رہے تھے اور ان کی کہی بھی بات کو جو ہے ٹرانسلیٹ کیا جا رہا تھا۔ اور میرے خیال میں اس کی شاید بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ شاید نریندر مودی کو جو ہے انگریزی کے اوپر اتنا عبور حاصل نہیں ہے، اور شاید اسی لیے وہ اپنی قومی زبان کا جو ہے استعمال کر رہے تھے۔ اس موقع کے اوپر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکچولی نریندر مودی کو یہ بھی کہا کہ اگر آپ ان کو دیکھیں، نریندر مودی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ دیکھنے میں ایک فرشتہ لگتے ہیں، لیکن آپ جب اگر ان سے ویسے بات چیت کریں تو ہی از اے فائٹر، اور یہ بڑے ایک سخت جان قسم کے انسان ہے۔ تو اس کے اوپر نریندر مودی جو ہے وہ بڑا کھلکھلا کے ہنس رہے تھے کہ جناب میری تعریف کی گئی ہے۔ تو پوری طرح جو ہے وہ ایکچولی اس موقع کو نریندر مودی نے پولیٹیکلی جو ہے وہ اپنے لیے بھرپور طریقے سے استعمال کیا، تاکہ جو کچھ بھی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے پچھلے چند مہینوں کے اندر وہ کسی طرح جو ہے وہ مٹائی جا سکے۔ اس کے علاوہ جناب اب کچھ ملکی سیاست کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور وفاقی کابینہ میں بڑے پیمانوں کے اوپر جو ہے وہ تبدیلیوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مختلف چینل، مختلف جرنلسٹ جو ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اس کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو بلکہ محکمے اور ساتھ ہی ساتھ وزراء کے بارے میں بھی بتا دیا کہ کون کون کدھر کدھر جا رہا ہے۔ اس میں اب تک کے مطابق یہ کہا گیا ہے، آج نیوز نے یہ رپورٹ کیا کہ وفاقی کابینہ میں رد و بدل کے حوالے سے جو ہے مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کے درمیان اس وقت مشاورت کا عمل جاری ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو وزارت خزانہ کا قلمدان جو ہے وہ سونپے جانے کا امکان ہے۔ اب خزانہ کا قلمدان محمد اورنگزیب صاحب کے پاس وقت آلریڈی ہے، ابھی انہوں نے بجٹ بھی پاس کیا ہے۔ اب میرے لیے حیران کن جو اگر تو ایسا ہی ہے، ظاہری بات ہے ابھی there are too many ifs and buts in between، لیکن اگر تو ایسا ہی ہے تو کیا مطلب ویلیو ہے کہ ایک شخص جس کے ذریعے بھی آپ نے اپنا وفاقی بجٹ پیش کیا ہے تو اس کے بجٹ کے اوپر آپ نے کتنا کو اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ آپ ایکچولی وزیر خزانہ بدلنے لگے۔ اگر یہ خبر سچ ہے، میں دوبارہ یہ بات کہوں گا، اگر یہ خبر سچ ہے کہ مطلب سب سے وزیر خزانہ کا سب سے امپورٹنٹ دن جو ہوتا ہے نا وہ وفاقی بجٹ پیش کرنا ہوتا ہے، پورے سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے، اور اس دن وہ بجٹ پیش کرتا ہے اور اس کے چند گھنٹوں کے اندر، چند دنوں کے اندر ہی جو ہے یہ خبر آ جاتی ہے کہ جناب اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ ایک فیکٹ ہے کہ از این ایکس بینکر، اور اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں یا شریف فیملی کے اندر ان کی ایک بڑی ہائی ویلیو مطلب پوزیشن ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت جو یہ موجودہ حکومت ہے یہ اپنے 50% مارک کو کراس کر رہی ہے، اپنے ٹینیور کو، یعنی 50% کا ٹینیور جو ہے اسے کراس کر رہی ہے، اور اب اگلے جو 2.5 سال ہیں ان کا ٹوٹل فوکس اس بات کے اوپر ہوگا کہ پرو پبلک اور عوام میں مشہور اور مقبول ہونے والے جو منصوبے ہیں یا اسکیمز ہیں وہ انٹروڈیوس کروائی جائیں تاکہ ووٹ بینک جو ہے وہ زیادہ انکریز ہو۔ اور تو اسی لیے اسحاق ڈار صاحب کو جو ہے میرے خیال میں اگر یہ قلمدان دیا گیا تو پھر اس لیے دیا جائے گا۔ ذہن میں رکھیے گا کہ جب اس سے پہلے اورنگزیب صاحب کو دیا بھی گیا تھا اور ڈار صاحب کو نہیں دیا گیا تھا، ڈار صاحب کو فارن منسٹر بنایا گیا تھا، تو اس وقت بھی بڑی اس بات کے اوپر حیرانی ہوئی تھی کہ یہ کیا ہوا۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب، اور آلریڈی ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں وہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، تو اگر وہ خزانے کی طرف آتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے یہ قلمدان خالی ہوگا، تو اس کے لیے جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کا نام لیا جا رہا ہے کہ شاید وہ کوئی یہ رول جو ہے شاید ان کو دیا جائے۔ اب محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ آلریڈی پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں، موجودہ وزیر داخلہ ہیں، لیکن اس کے بعد وزیر داخلہ کے عہدے کے لیے جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا نام جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔
کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کو یہ دیا جائے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس وزارت داخلہ کا جو قلمدان تھا وہ ماضی میں بھی رہ چکا ہے. جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت وہی وزیر داخلہ تھے, تو اب دوبارہ ان کا نام لیا جا رہا ہے کہ شاید ان کو جو ہے دوبارہ یہ قلمدان دیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چند منسٹریز کو جو ہے وہ آپس میں ضم کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے, اور چند اسٹیٹ منسٹرز کو جو ہے وہ فارغ کرنے کی بھی بات کی جا رہی ہے. بٹ اگین یہ ابھی تک کی چہم گوئیاں ہیں, یہ مختلف جرنلسٹ جو ہیں ٹویٹس بھی کر رہے ہیں, کچھ چینلز نے رپورٹ بھی کیا ہے, بٹ گورنمنٹ کی جانب سے ابھی تک کسی قسم کا کوئی سچ آفیشیل اناؤنسمنٹ جو ہے وہ نہیں آئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف سے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ملاقات کی ہے, اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے تناظر میں پاکستان کے عالمی امن کے لیے کی گئی سفارتی کوششوں پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب بڑی انٹرسٹنگ خبر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جیو نے یہ رپورٹ کیا کہ پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے لیے پاکستان تحریک انصاف اور مجلس وحدت مسلمین سے رابطہ کیا ہے. دس از ویری اسٹرینج. یہ میرے خیال میں اگر تو ایسا ہوتا ہے اور آگے یہ جو رابطہ کیا ہے اور اگر ان کا اتحاد ہوتا ہے اور وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, تو دس وڈ بی دا فرسٹ ٹائم کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک لائن کے اوپر آ جائیں. دس وڈ بی ویری اسٹرینج. ساتھ ہی ساتھ جو ہے اور ذہن میں رکھا کہ ایم ڈبلیو ایم بھی جو ہے وہ روایتی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی ہی جو ہے وہ اتحادی رہی ہے, تو دونوں سے جو ہے وہ اب رابطہ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دونوں کا پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ دو جو ہے وہ امیدوار جیتے ہوئے وہاں پہ, جبکہ ایم ڈبلیو ایم کا جو ہے وہ ایک امیدوار وہاں پہ جیتا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے بعد جی بی میں خواتین اور ٹیکنوکریٹس کی نشست ملا کے 5 ارکان جو ہے وہ بنتے ہیں مزید. اگر ان کو ووٹ اگر چاہیے تو 5 ووٹ جو ہیں وہ مزید ملتے ہیں. تو 24 میں سے 22 حلقوں کے جو نتائج جب تک سامنے آئے ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی 10, نون لیگ 5 اور 4 آزاد امیدوار استحکام پاکستان پارٹی میں جو ہے وہ آلریڈی شامل ہو چکے ہیں. ان کو علیم خان بہت پسند آئے اور وہ وہاں پہ جو ہے وہ شامل ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد آئی پی پی کی نشستیں 4 ہو گئی ہیں, آزاد امیدوار جو ہیں وہ 2 ہیں, اور ایم ڈبلیو ایم کی 1 نشست ہے. تو یہ اب تک کی پارٹی صورتحال جو ہے وہاں پہ یہ ہے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف جناب حکومت سے بھی مذاکرات کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے. آج سے چند دن پہلے پرائم منسٹر نے جو ہے یہ آفر کی تھی بیرسٹر گوہر کو بھی, اسد کیسر صاحب کو بھی, کہ آئیں بیٹھ کے جو ہے وہ بات چیت کرتے ہیں. تو انہوں نے اس کے اوپر رضامندی جو ہے وہ ظاہر کر دی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آج ایوان کی ابتدا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اچھے الفاظ سے نہیں ہوئی. بار بار کہتے ہیں کہ برداشت کا مظاہرہ کریں, اس سے تناؤ اور نفرتیں کم ہوں گی. ایوان کو مضبوط کرنا ہے تو ایک یادداشت پر دستخط کرنا ہوں گے. تو اب جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ دعوت جو ہے قبول کر دی ہے. سینیٹر فیصل واڈا صاحب جو ہے کل رات کو ندیم ملک صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے, اور وہاں پہ جو شفیع اللہ جان صاحب ہیں وزیر اطلاعات جو سہیل آفریدی صاحب کی گورنمنٹ کے, وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. تو فیصل واڈا صاحب نے ان کو جو ایک آفر کی ہے کہ اگر آپ بجٹ پاس کر دیتے ہیں کے پی کا تو پھر ہم آپ کی ملاقات جو ہے عمران خان صاحب سے کروا دیں گے. انہوں نے کہا کہ اگر مجھے پیر بھی پڑنے پڑے تو میں آپ کے لیے پیر بھی پکڑ لوں گا, لیکن آپ کرنے والے بنے. یہ آفر فیصل واڈا صاحب نے ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ دی ہے. اب میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں, آپ اندازہ کیجئے کہ یہ آفر حکومت نہیں کر رہی, یہ موجودہ وفاقی حکومت نہیں کر رہی, یہ ایک ایسی شخصیت جو ہے یہ آفر کر رہی ہے جو حکومت کا حصہ بھی نہیں ہے. ان کے پاس کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے, ان کے پاس کسی قسم کا کوئی عہدہ نہیں ہے, لیکن وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ شفیع اللہ جان صاحب کو آفر کر رہے ہیں کہ جناب آپ بجٹ پاس کریں اور ہم آپ کی ملاقات کروا دیتے ہیں. سو دس از ہاؤ دا سسٹم از ریوالونگ, کہ ایک فیصل واڈا جو ہے وہ اس ملک کے وزیر اعظم, اس ملک کی وفاقی کابینہ, اس کے اوپر بھی بھاری ہے کہ جو وہ آفر کر سکتے ہیں وہ کوئی اور آفر نہیں کر سکتا. اور آئی ایم پریٹی شیور کہ شفیع اللہ جان صاحب ایکچولی ان کی کہی ہوئی اس بات کو بڑا سیریسلی لے رہے ہوں گے کہ ہاں یار اگر فیصل واڈا نے کہا ہے نا تو پھر ہو سکتا ہے, اندازہ کریں آپ. اس کے علاوہ ایک اور خبر بھی یہ سامنے آئی ہے کہ جناب ساتھ ہی کہ خیبر پختونخوا حکومت نے پورے سال کا بجٹ پیش کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے. اس سے پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا تھا کہ جناب ہم 3 مہینے کا بجٹ جو ہے وہ پاس کریں گے, اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ جناب ہماری ملاقات جو ہے وہ کروائی جاتی ہے نہیں کروائی جاتی. لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ جناب پورے سال کا جو ہے وہ بجٹ پیش کیا جائے گا, کیونکہ 3 ماہ کا بجٹ جو ہے وہ پیش کیا نہیں جا سکتا, اس میں کوئی قانونی سکون میں. شوکت یوسف زئی صاحب انہوں نے بیسکلی یہ بات کہی ہے, جو کہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے ترجمان ہیں. تو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جناب پورے سال کا بجٹ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان صاحبہ نے میڈیا سے گفتگو کی, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. کہتی ہیں کل اڈیالہ کے باہر خوشگوار تبدیلی دیکھی, ہر طرف کارکنان کے سر تھے, ہمارے ریکارڈ کے مطابق 5000 کارکنان آئے اور گئے. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, پتہ کیوں, میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں اس کی.
علیمہ خان صاحبہ نے یہ 5000 گنے. میرے ساتھ شفیع اللہ جان صاحب پرسوں شو کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی 10,000 بندہ کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا 2,500 سے 3,000 ہیں. یہ اچھا, اور شفیع اللہ جان صاحب وہیں پہ موجود تھے میرے پروگرام میں, اڈیالہ جیل سے ہی وہ موجود تھے, مطلب اس کے باہر جہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ وہیں سے میرے ساتھ پروگرام میں انہوں نے جوائن کیا ہوا تھا, اور وہیں پہ بیٹھے بیٹھے وہ کہہ رہے تھے کہ 2,500 سے 3,000 لوگ آئے ہیں, جبکہ علیمہ خان صاحب نے تعداد 5,000 بتا دی. تو اگر 2,500 3,000 5,000 تھے تو پھر آپس میں لڑ کس بات پہ رہے ہیں, پھر ایک دوسرے کو تانے تشنے کس بات پہ دیے جا رہے ہیں؟ تو آپ کے جو باقی رہنما ہیں وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جناب یا تو نظم و ضبط ہی کوئی نہیں تھا, ہمیں تو بتایا نہیں گیا تھا اور بندے نہیں آ سکے, تو پھر اس بات کا رونا دھونا کس لیے؟ تو علیمہ خان صاحبہ جو ہے میرے خیال میں ان کی گنتی کچھ ٹھیک نہیں ہے, ان کو 5,000 بندے جو ہے بہت جلدی انہوں نے کاؤنٹ کر لیے, یہ میری سمجھ سے باہر ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا اڈیالہ سے پہلے بہت سخت ناکہ بندی کی گئی تھی, مگر اب عوام کے دل سے خوف نکل گیا ہے, یہ آغاز ہے, اگلے منگل کو قافلہ مزید بڑھے گا کیونکہ یہ شروعات ہے. انہوں نے کہا کہ تاریخ کہتی ہے ظلم برقرار نہیں رہ سکتا. گزشتہ روز لوگ پنجاب سے چلے آ رہے تھے, لوگوں کو فون گئے اور دھمکیاں دی گئیں کہ ادھر نہیں جانا. انہوں نے کہا رانا ثناء اللہ کو کہیں اگلے ہفتے کو آپ بھی آئیں. انہوں نے کہا میں نے مشورہ دیا تھا بانی کے اسپتال میں علاج تک بجٹ کیوں پیش کرتے ہو. گورنر کے پی نے صحیح کہا کہ مجھے بجٹ کی ABC بھی نہیں پتا, مجھے کیا پتا بجٹ کیا ہوتا ہے. آپ کو صرف بجٹ نہیں, آپ کو سیاست کی ABC کا بھی کچھ نہیں پتا. معذرت کے ساتھ آپ ایک خاتون ہیں, میں کوئی سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, لیکن میری نظر میں آپ کو سیاست کے بارے میں بھی کچھ نہیں پتا. انہوں نے کہا ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ بانی PTI کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہمارا مقصد جون کے مہینے میں بانی کے علاج کے لیے دباؤ بڑھانا ہے. دباؤ تو نہیں بڑھا, مطلب اب تو بجٹ پیش ہو رہا ہے, تو آپ کی بات تو PTI گورنمنٹ نے جو ہے وہ نہیں سنی ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور جو اب اس کو خوشخبری کہیے یا کیا کہیے کہ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی سے متعلق اچھی خبر جو ہے وہ آئے گی. علی پرویز ملک نے کہا کہ عوام نے امریکہ ایران جنگ کی وجہ سے بہت تکلیف اٹھائی, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے عوام کا بجٹ متاثر ہوا. وعدہ ہے اور وزیر اعظم کی ہدایت بھی ہے کہ جس حد تک ممکن ہوا قیمتیں کم کریں گے. مختلف جو ہے وہ باتیں کی جا رہی ہیں, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید 100 روپے تک جو ہے وہ فی لیٹر کمی ہو سکتی ہے, بٹ آبویسلی اسپیکولیٹو بات ہے, اس میں کوئی ٹھوس طریقے سے نہیں کہا جا سکتا. جب تک اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں واضح طور پہ کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی تب تک اس کو کہنا جو ہے قبل اس وقت ہوگا. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.